کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں جو بھی برا ہوا آج تک یا جو بھی اچھا نہیں ہو سکا، ہر چیز تو بری نہیں ہوئی، بہت سی چیزیں اچھی نہیں ہو سکیں، تو ہر ایک نے دوسرے کو بلیم کیا. چاہے ہماری جاب ہو، ہم کچھ بھی ایمانداری سے کر رہے ہیں نہیں کر رہے. اردو میں ایک بڑا اچھا محاورہ، ہم میں سے دودھ کا دھلا کوئی بھی نہیں ہے جس کا جہاں بس چلتا ہے، چاہے ہماری دکان ہو، چاہے ہماری ریڈی ہو، چاہے ہماری بس ہو. ان کا پہلا آؤٹ کم ہے کہ آپ ایک بہتر انسان بنیں. جس طرح کہتے ہیں آف دا ریکارڈ بتا رہا ہوں یا آنیسٹلی بتا رہا ہوں، سب سے پہلے خاموش رہنا سیکھیں. ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں جھوٹ نہیں بولنا سیکھ لیا، روز بولتے ہیں ماشاءاللہ. ارے خوش رکھنا سیکھیں. السلام علیکم عزیز ہم وطنوں. آپ نے بہت سنا ہوگا، یہ آپ نے نہیں، آپ کے بڑوں نے سنا ہوگا جب کبھی ہمارے ہاں کوئی ٹیک اوور ہوتا ہے. خیر یہ ہمارا آج کا ٹاپک نہیں ہے، ہمارا ٹاپک ہے آزادی. یہ جو آج ہم منانے جا رہے ہیں نا، یا ہم کل رات سے منا رہے ہیں، مجھے زندگی میں فرسٹ ٹائم اس کا مطلب تب پتہ چلا جب میں پاکستان سے باہر گیا، کسی دوسرے ملک میں گیا، کیونکہ مجھے وہاں پہ رہنا تھا. رہنے کا مطلب کہ میں گھومنے پھرنے نہیں گیا. مجھے پتا تھا کہ مجھے وہاں 1-2 سال رہنا ہے اور وہاں ہی اسٹڈیز کے لیے مجھے رکنا پڑے گا. تو آہستہ آہستہ مجھے وہاں جا کے، ویسے تو میں آپ کو سچ بتاؤں تو مجھے پہلے دن ہی سمجھ آ گئی تھی کہ اپنا ملک ہوتا کیا ہے. بات آزادی کی نہیں ہے. آزادی دیکھیں نا، آپ کچھ چیزیں عجیب ہیں ہم کر رہے ہیں. 14 اگست کو پورا پاکستان آزادی مناتا ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگوں کو لگتا یہ ہے کہ ہم انڈیا سے آزاد ہوئے. 15 اگست کو انڈیا آزادی مناتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان سے جان چھوٹی. لیکن دونوں میں سے کوئی یہ نہیں سوچتا کہ آزادی ہمیں ملی کس سے، اور وہ بھی چلیں جس سے ملی ہمیں اس کے تو دشمن ہم بننے سے رہے، کیونکہ ظاہر ہے ہم تو بالکل نہیں بن سکتے. اب دیکھیں، بات ہمیشہ میں بچوں سے کرتا ہوں، تو آج بھی بچوں آپ کی فکر ہے، آپ کے آنے والے فیوچر کی فکر ہے، اس لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. اور یہ مانتے ہوئے، یہ کنفیس کرتے ہوئے، یہ اعتراف کرتے ہوئے کہ پچھلے 76 سالوں میں ہم نے کچھ ایسا نہیں کیا. کچھ ایسا نہیں کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی اچیومنٹ آپ کی بڑی جنریشنز کی یا ہم لوگوں کی ایسی نہیں ہے کہ ہم آپ کو بہت ہی کوئی کمفرٹیبل یا سیف فیوچر دے کے جا رہے ہیں. ہم جتنا اس ملک کے ساتھ، اس جگہ کے ساتھ، اس نعمت کے ساتھ جتنا برا کر سکتے تھے ہم نے کیا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں جو بھی برا ہوا آج تک یا جو بھی اچھا نہیں ہو سکا، ہر چیز تو بری نہیں ہوئی، بہت سی چیزیں اچھی نہیں ہو سکیں، تو ہر ایک نے دوسرے کو بلیم کیا. آج کل بھی یہی ہو رہا ہے. کوئی جوڈیشری کو بلیم کرتا ہے، کوئی پولیٹیشنز کو بلیم کرتا ہے، کوئی اسٹیبلشمنٹ کو یعنی کہ فوج کو بلیم کرتا ہے. سارے ایک دوسرے کو بلیم کرتے ہیں، اور کوئی یہ نہیں بتاتا کہ بھائی اس کا حل کیا ہے. لیکن ابھی ہمیں کیا دیکھنا ہے، کیونکہ ہم آپ کو ایک اچھا فیوچر دے کے نہیں جا پا رہے، تو ہمیں آپ کو ایک اچھا پاکستان، ایک حقیقی معنوں میں جسے کہتے ہیں آزاد ملک کیسے دینا ہے. میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ جب میں فرسٹ ٹائم اس پاکستان سے باہر گیا، تو میں نہیں، میرے ساتھ جتنے لوگ تھے اور وہاں جتنے ہی لوگ ملتے تھے، وہ سب ہم بیٹھ کے سوچا کرتے تھے کہ یار اگر ہر پاکستانی کو ایک پھیرا باہر کا لگوا دیں، یا جہاز بھر کے ہم سب کو ایک دفعہ پردیس دکھا دیں. اب اس میں ہوم سکنس کا ایلیمنٹ نہیں تھا، اس میں جو میجر ایلیمنٹ تھا آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، وہ تھا آئیڈینٹی کا. وہ تھا کہ اب جیسے چھوٹی مثال دیتا ہوں آپ کو، اب جیسے کسی ایسے
آپ کبھی کراچی نہیں گئے, آپ پنجاب کے رہنے والے ہیں, آپ کے پی کے رہنے والے ہیں, آپ اچانک ایک ایسے شہر میں چلے جاتے ہیں جہاں آپ کی کوئی جان پہچان نہیں ہے, کوئی جاننے والا نہیں ہے, یعنی کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور پھر یہ سوچیں کہ وہاں تو پھر آپ کو یہ تسلی ہوتی ہے کہ آپ اپنے ملک میں ہیں. یہ اپنا ملک کیا ہوتا ہے یہ وہاں جا کے پتہ چلتا ہے, جہاں ایک انگریزی کا ورڈ ہے کہ آپ فرسٹ ٹائم ایک عجیب قسم کے انسیکیور ہو جاتے ہیں. انسیکیورٹی کا مطلب کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ جہاں پہ میں رہ رہا ہوں, یا جو میری سراؤنڈنگس ہیں, یا جو یہ لوگ ہیں اسپیشلی, ویسے تو دیکھیں ہم زمین کے ٹکڑوں کو, وہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا یہ پاکستان ہے, یہ انڈیا ہے, یہ بنگلہ دیش ہے, یہ فلاں ملک ہے, یہ فلاں ملک ہے. ایسے نہیں ہوتا. جیسے اگلے دن میں اس ٹی وی شو پہ دیکھ رہا تھا کہ وہ ایک صاحب نے کہا کہ آپ لوگ پاکستان کو بدلیں گے, یہ وعدہ کریں. تو میرے دماغ میں ایک عجیب سا خیال آیا, یار پاکستان کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے. مطلب آپ ہم ہی کو کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو کیا بدلیں بھائی, اس کی ٹیریٹری بدلیں, اس کی سڑکیں یہ وہ, یہ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. 1947 سے لے کے, میری بات شاید کسی کو بری لگے کسی کو اچھی لگے, 1947 سے لے کے آج تک پاکستان کے لیے یا پاکستان کے ساتھ ہم نے اچھا کیا کیا ہے؟ ایک نعمت ملی اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے رج کے ناشکری کی ہے. بیٹھے بٹھائے مل گئی, ہمیں لگتا ہے, کیونکہ ہم تو بعد میں سارے پیدا ہوئے نا, تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ بس ٹھیک ہے, آزادی ہوگی, پارٹیشن ہوگی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, اب یہ ہمیں بیٹھے بٹھائے سب مل گیا, تو پھر ہم سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالا. لوگ کہتے ہیں فلاں کرپٹ ہے یا فلاں ٹھیک طرح کام نہیں کر رہا, تو میں ان سب کو کہتا ہوں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, یعنی کہ پبلک کیا کر رہی ہے اور ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. دیکھیں پبلک کے ساتھ دنیا میں کہیں بھی اس طرح نہیں ہوتا جو ہمارے ساتھ ہونا شروع ہو گیا. اس وقت کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ کہ جتنے مرضی آپ کو بل بھجوا دیے جائیں آپ کو دینے پڑیں گے, جتنی مرضی مہنگائی کر دی جائے آپ کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا اسکولنگ سب چلنا پڑے گا. آپ کے جتنے مرضی ٹیکس لگا دیے جائیں آپ کو دینے ہی پڑیں گے. ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ آئی ایم ایف ہو یا گورنمنٹ ہو یا تھنک ٹینک ہو یا کوئی بھی ہو, اسے بہت اچھی طرح پتا ہے کہ آپ ریئیکٹ کرنے کے, آپ کمپلین کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں, کیونکہ اس خرابی میں ہم سب کا حصہ ہے. اردو میں ایک بڑا اچھا محاورہ, ہم میں سے دودھ کا دھلا کوئی بھی نہیں ہے, جس کا جہاں بس چلتا ہے, چاہے ہماری دکان ہو, چاہے ہماری ریڈی ہو, چاہے ہماری بس ہو, چاہے ہماری جاب ہو, ہم کچھ بھی ایمانداری سے کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے. یہ ہم سب کو پتا ہے کہ ہم نہیں کر رہے. اور دیکھیں ایک چھوٹا سا گھر ہے, ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن ہے, ہر چیز کو بناتا کون ہے؟ کچھ لوگ ملتے ہیں, سارے مل کے ایز اے ٹیم کام کرتے ہیں اور اس چیز کو بہتر سے بہتر بناتے ہیں. آپ کو لگتا ہے ہم نے کبھی پاکستان میں رہتے ہوئے ایز اے ٹیم کام کیا؟ نہیں, ہم تو دوسرے چکروں میں پڑ گئے. اب یہ مت بولیے گا کہ ہمیں ڈالا گیا. ہم فساد کن باتوں پہ کرتے ہیں؟ ہمارا تو ابھی تک یہ مذہبی معاملات سیٹل نہیں ہوئے. ہماری تو جس کو آپ وہ فرقے بازی کہتے ہیں, مسلک فرقہ تو کوئی اور چیز ہوتی ہے, لیکن ہم کسی بھی چیز کو ایک دوسرے کے لیے عذاب بنانے میں, جس کو آپ ہم وطنوں کہتے ہیں نا, عذاب بنانے میں ہم سب سے آگے ہیں. اور ہم میں سے کوئی بھی یہ مانے سب کہ کوئی بھی سنسیئر نہیں ہے. نعرے مارنے میں ہم سب سنسیئر ہوئیں گے, باجے بجانے میں, بچوں کو پٹاخے لے کے دینے میں, جھنڈے لگانے میں, جلوس نکالنے میں, مطلب کسی بھی چیز میں ہم بڑے انٹرسٹڈ ہیں.
14 اگست آ گئی جی، 14 اگست آ گئی، اور 14 اگست آ تو گئی لیکن پچھلی 14 اگست سے لے کے اس 14 اگست تک آپ کا حشر کیا ہوا ہے؟ اور آپ کو لگتا ہے یہ رکنے والا ہے؟ آپ کو لگتا ہے یہ ریورس ہوگا؟ آپ کو لگتا ہے یہ جو مہنگائی جو آپ کے بس سے آپ کو پتہ ہے کہ باہر ہوتی جا رہی ہے، یہ دوبارہ واپس ٹھیک ہو جائے گی؟ اس لیے ٹھیک نہیں ہوگی، ہو جاتی ٹھیک، اس لیے ٹھیک نہیں ہوگی کہ انہیں جو یہ کر رہے ہیں انہیں بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ آپ اتنے جوگے ہے ہی نہیں کہ آپ کمپلین کریں، کیونکہ اب ایک ہوتا ہے نا مورل اتھارٹی ہوتی ہے کسی قوم کی، کسی گروپ کی، کسی جماعت کی یا پبلک کی، ایک مورل اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یار تم غلط ہو. تو ہم تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہم سب اپنی اپنی جگہ غلط ہیں. اور یہ ٹھیک کیسے ہوگا؟ یہ کب ٹھیک؟ یہ بچوں میں وہی بات ہے کہ پاکستان کو نہیں بدلنا، ہم نے اپنے آپ کو بدلنا. میں ہمیشہ کہتا ہوں مجھے بچوں سے بہت امید ہے، اس لیے کہ آپ ہماری طرح یا ہم سے پچھلی والی جنریشنز کی طرح نہیں ہیں کہ یار میرا گھر ٹھیک چل رہا ہے، میرا کام ٹھیک چل رہا ہے، میری پوری پڑ رہی ہے تو اٹس فائن، میں اپنے گھر بیٹھا. اور اب تو دیکھیں یہ پچھلے دنوں دھرنا ہوا یا جو بھی ہوا، پہلے ایک ہوا، پھر دوسرا ہوا، پھر بیانات آتے ہیں، پھر یہ سب کچھ ہوتا ہے. آج آ کے ہوتا کیا ہے؟ ایک گورنمنٹ کا کوئی وہ ڈیلیگیشن جاتا ہے، وہ کہتے ہیں ہاں جی بتائیں کیا کمپلین ہے، کیا چاہتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے جی سائن کرو، معاہدہ کرو اور ختم بات. کیونکہ جو کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی دیکھ چکتے ہیں کہ بھائی ہم اتنے دن سے بیٹھے ہیں، اس قوم کو کوئی پرواہ ہی نہیں، اس قوم کو کوئی دقت ہی نہیں، اس قوم کو کوئی فکر ہی نہیں. تو اگین ہم میں سے کون ہے، ہم میں سے کتنے ہیں جو اس وطن کے ساتھ، اس وہ کہتے ہیں مٹی کے ساتھ، اس دھرتی کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ سنسیئر ہیں؟ اگر ہم سمجھتے بھی ہیں ہم ہیں تو انفیکٹ ہم نہیں ہیں. ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہے، ہر ایک کو اپنی اتھارٹی جمانے کی پڑی ہے، ہر ایک کو چاہے کوئی بھی ہو، سب کو یہ لگتا ہے کہ بھائی اگر اس کا کام چل رہا ہے، اس کا خرچہ پورا ہو رہا ہے، اس کا بزنس ٹھیک جا رہا ہے، اس کی جاب ٹھیک جا رہی ہے، یعنی کہ انفیکٹ اس کا گزارا ہو رہا ہے، یا اگر کوئی پاور میں ہے تو اسے یہ لگتا ہے کہ اس کی اتھارٹی ایکسرسائز ہو رہی ہے تو بس ٹھیک ہے. باقی پبلک کی کس کو پڑی ہے؟ لیکن پبلک کی پڑے گی بھی کیوں؟ کیونکہ پبلک کا ہی تو قصور ہے. آپ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہو یار کسی چیز میں. آپ، میں نہیں کہتا پاکستان کو بدلو، لیکن ہم خود ایک ایک کر کے اپنی اپنی جگہ سب اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے تو پاکستان ٹھیک ہوئے گا نا. 14 اگست تو ہو جائے گی اور گزر جائے گی، اور ایسے 24 گھنٹے گزریں گے، اس کے بعد 15 آ جائے گی، پھر 16 آ جائے گی، پھر 17 آ جائے گی. پھر کیا کریں گے؟ پھر گھروں میں بیٹھ کے روتے رہیں گے ہم سب. او ہو جی یہ ہو گیا، او ہو جی وہ ہو گیا. اپنے آپ کو ٹھیک کریں. اور اب دیکھیں پبلک کی بات گورنمنٹ یا کوئی بھی اتھارٹی کب سنتی ہے؟ جب، اگین میں بتا رہا ہوں، جب اس کی کوئی مورل اتھارٹی ہوتی ہے، جب اس کی بات میں کوئی وزن ہوتا ہے اور اس کا اپنا کوئی کریکٹر ہوتا ہے. اور ایک بات یاد رکھیے گا، اگر ہم نے ابھی اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کیا، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا مطلب ہے کہ دیکھیں جیسے میں ہوں، میری اتھارٹی تو نہیں ہے کہ میں نے کوئی منسٹریز کے ڈیسیجن تو نہیں کرنے، میں نے کوئی آرمی کے ڈیسیجن تو نہیں کرنے، میں نے ملک کے کوئی فیصلے نہیں کرنے. لیکن جو کام میں کر رہا ہوں، جو بھی جس فیلڈ میں ہوں، میں اسے اچھے سے، مخلصی سے، نیک نیتی سے کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں. مجھے صرف وہ کرنا ہے، چاہے کوئی مزدور ہے، چاہے کوئی دکاندار ہے، چاہے کوئی بزنس مین ہے، چاہے کوئی جاب کر رہا ہے. آپ کو سب کو اپنا اپنا کام کرنا ہے سنسیریٹی کے ساتھ. اور جب آپ یہ کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کی ایک مورل اتھارٹی بنے گی. اور چاہے کوئی بھی گورنمنٹ ہو، چاہے کوئی بھی پارٹی ہو، چاہے کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ ہو، جب آپ کی مورل اتھارٹی ہوئے گی تو ایک
آپ کی اوپینین یعنی کہ پبلک اوپینین کو سارے رسپیکٹ کریں گے، چاہے IMF ہو، چاہے ورلڈ بینک ہو، چاہے کوئی بھی ہو، انہیں پتا ہوگا کہ بھائی پاکستانی پبلک یہ برداشت کر سکتی ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ادروائز آپ دیکھیں آپ کے ساتھ آگے کیا کیا ہوتا ہے۔ کبھی آپ کو بتایا جائے گا IMF نہیں مانتا، کبھی آپ کو بتایا جائے گا کہ ہم ڈیفالٹ کرنے والے ہیں، کبھی آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ جو آج کل چل رہا ہے، کبھی جوڈیشری کا مسئلہ آ رہا ہے، کبھی گورنمنٹ کا مسئلہ آ رہا ہے، کبھی PTI کا مسئلہ آ رہا ہے۔ یہ سارے کھیل تماشے چلتے رہیں گے، یہ تو ابھی شروع ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سب اپنی اپنی اتھارٹی ایکسرسائز کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور پبلک کو تو کوئی کنسیڈر ہی نہیں کر رہا۔ تو میری مانیں صرف ایک کوشش کریں کہ خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی آزادی کا مطلب سمجھائیں، اپنے ملک کا مطلب سمجھائیں، آسانی سے سمجھائیں کہ دیکھیں جیسے آپ کا گھر ہوتا ہے، جیسے آپ کا گلی محلہ ہوتا ہے، آپ کا گاؤں ہوتا ہے، آپ کا شہر ہوتا ہے، وہاں آپ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں، وہاں آپ انسیکیور نہیں ہوتے، وہاں آپ کی فیلنگ ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ جہاں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یار کوئی اوپر نیچے کوئی اونچ نیچ ہو بھی گئی تو مجھے دقت نہیں ہوگی، کیونکہ مجھے یہاں کوئی پوچھنے والا ہے۔ اور آپ کو لگتا ہے یہ بہت ہی کوئی چھوٹی چیز ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو پوچھنے والا دنیا میں ہمیشہ کوئی چاہیے ہوتا ہے، اور وہ تو اپنے ملک میں ہی ملتا ہے۔ تو آپ سب مل کے حصہ ڈالیں گے تو آپ کی سنی بھی جائے گی، اور آپ پھر ان ایشوز سے نکلیں گے، اور پھر ہم کہہ سکیں گے کہ پاکستان کو نہیں بدلا، ہم نے اپنے آپ کو بدلا، اور جب ہم نے اپنے آپ کو بدل لیا تو بہت اچھا پاکستان بن جائے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔